بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ تین ابراہیمک فیتھس اسلام، جوڈائزم اور کرسچینٹی، ان تینوں کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ تینوں میں ایک ہی خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس میں نے آپ کو بلکہ یہ بھی بات سمجھائی تھی کہ کرسچینٹی میں چاہے دا ڈاکٹرائن آف ٹرینٹی میں توحید کا ذکر نہیں ہے، لیکن کرسچینٹی میں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، جیسے نیسٹورین کرسچینز۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے۔ لہٰذا ایسے کرسچینز ابراہیمک فیتھس کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کی طرح صرف ایک ہی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، وہی خدا جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ اب اسی بحث کو جاری رکھتے ہوئے ورس 65 میں اللہ کہتے ہیں، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری تھی، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سن لو، تم ہی وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا۔ اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب بجائے اس کے کہ یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر غور و فکر کریں، وہ اپنا وقت ضائع کرتے تھے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑنا جس کا ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں تھا۔ یعنی وہ بار بار دونوں گروہ یہودی اور عیسائی اسی چیز پہ بحث کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا۔ یہودی کیونکہ کہتے تھے کہ تمام یہودی جنت میں جائیں گے، اس لیے ان کی بحث یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے۔ عیسائی کیونکہ یہ کہتے تھے کہ تمام عیسائی جنت میں جائیں گے، ان کی بحث یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی عیسائی تھے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ وہ نبی کے پیغام کے اوپر فوکس کرے، وہ اس چیز پہ جھگڑتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے کون، یہودی یا عیسائی۔ خاص طور پہ جو یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں مشرکین میں سے تھے، لیکن بعد میں جب اللہ نے ان کو ایک نبی بنایا، پھر انہوں نے صرف ایک خدا کی عبادت کی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کیونکہ اللہ نے ان کو تورات سکھایا، اور وہ تمام ریچولز اور جو لاز ہیں تورات کے، ان پر عمل کرتے تھے، چاہے تورات ان کے کئی سال کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تبھی تورات نازل ہوئی تھی، اور ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے آگے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو یہودی ہیں ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ چاہے جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے تب تورات زمین پہ نہیں اتری تھی، لیکن اللہ نے خاص ابراہیم علیہ السلام کو تورات پھر بھی سکھائی، اور تمام لاز اور ریچولز جو تورات میں ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کو مانتے بھی تھے اور ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں۔ یہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ سیریز میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہودی کا جو مذہب ہے جوڈائزم، وہ آرتھوپریکسی ہے، اور عیسائیوں کا جو مذہب ہے کرسچینٹی، وہ آرتھوڈاکسی ہے۔ آرتھوپریکسی کا یہ مطلب ہے کہ یہودی بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں لاز اور ریچولز پہ، لیکن جو عیسائی تھے وہ کیونکہ آرتھوڈاکسی تھے، آرتھوڈاکسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایمان پہ فوکس کرتے تھے، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، اور یہ ایمان لانا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، یہ کرسچینٹی کا مین فوکس ہوتا تھا۔ اب کیونکہ یہودی بہت زیادہ آرتھوپریکسی تھے، وہ لاز اور ریچولز پہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ آرگیومنٹ بنا لیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی لاز اور ریچولز کو مانتے تھے جو تورات میں تھے، اسی لیے وہ یہودی ہیں۔ اس کے بدلے میں عیسائی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس وقت خدا کا بیٹا بن کے آئیں گے۔ لہٰذا ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ چاہے ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے آگے تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں کیونکہ ان کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پہ تھا۔ بلکہ آپ ان آیتوں میں ایک بہت خوبصورت لنک دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ ورس 140 کے ساتھ۔ اس وقت سورہ بقرہ میں اللہ صرف یہودی اور عیسائی سے ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ یہ بحث کیسے کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی، جب کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جھوٹ ہیں۔ اب یہاں پر آ کے اللہ اسی آرگیومنٹ کو مزید بلڈ کر رہا ہے، یہ ان سے سوال پوچھ کے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں جب تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام تورات پر ایمان کیسے لا سکتے ہیں جب کہ تورات اس وقت تھا ہی نہیں۔
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام یا انجیل پہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہمیں قرآن کے مطابق یہ پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو اپنی کتاب تھی، اور ہم ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ کہیں پر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھایا یا سکھایا یا تورات کے بارے میں سکھایا، بلکہ یہی بات اللہ آیت 66 اور 67 میں کہہ رہی ہیں کہ جتنے بھی عیسائی اور یہودی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اوپر بحث کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو کئی سو سال پہلے آگے تھے۔ یہ تمام یہودی اور عیسائی تو ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صرف وہ جانتے ہیں جو قرآن میں یا تورات میں یا انجیل میں لکھا ہوا ہے، بلکہ جو کتاب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ہمارے پاس تو وہ کتاب بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اوپر بحث کرنا فضول اس لیے ہے کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں، اور جو بھی باتیں یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بنا رہے تھے وہ سب اسمپشنز ہیں، ان کے پاس کوئی خاص پروف، کوئی خاص ایویڈنس نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو واقعی اللہ نے تورات سکھائی یا ابراہیم علیہ السلام کا واقعی ایمان عیسیٰ علیہ السلام پہ تھا۔ اور یہی بلکہ اللہ سوال ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بحث کرو جن کے بارے میں آپ خاص نہیں جانتے کیونکہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا، جو اس وقت مدینہ میں ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں کرتے؟ جو اس وقت ایک نبی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، جو اللہ کا پیغام آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی یہودی اور عیسائی فرقان کے کانسیپٹ کو جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی فرقان کا دن دیا ہے، تو اللہ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کرے، وہ اس چیز کے بارے میں بحث کیوں نہیں کرے کہ اللہ نے جنگ بدر کے دن فرقان دکھا دیا سب کو، وہ اس فرقان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرے، وہ اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرے؟ اسی طرح یہودی اور عیسائی اچھی طرح اللہ کے پیغام کو جانتے تھے، اللہ نے تو ان کو بہت سی کتابیں، بہت سے نبی بھیجے ہیں، تو جب وہ اللہ کے پیغام کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے تو وہ اس بات پہ بحث کیوں نہیں کرے کہ اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیا ہے جس کے پاس وہی پیغام ہے جو ان کی کتابوں میں ہے، لہٰذا یہ نبی بھی اسی خدا نے بھیجا ہوگا جس خدا نے ان کو بھی بہت سی کتابیں اور بہت سے نبی بھیجے ہیں۔ اس چیز پہ یہودی اور عیسائی بحث کیوں نہیں کرے؟ بلکہ اس کے علاوہ وہ اس چیز پہ بحث کیوں نہیں کرے کہ ہیبرو بائبل میں یعنی تورات میں سلیمان علیہ السلام کے کچھ حمد کا ذکر کیا ہوا ہے جس میں وہ خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اپنے حمد میں بتا رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام ہوگا محمد۔ اس چیز پہ یہودی اور عیسائی فوکس کیوں نہیں کرے؟ بلکہ بائبل کے اندر بھی محمد کا ذکر ہوا ہے، یعنی ایرامائک زبان میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے خاص محمد کا نام لے کر ان کو پروفیسائز کیا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام یہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے بعد میں جتنے بھی پریسٹ تھے انہوں نے جب اس بائبل کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا مختلف زبانوں میں، تب انہوں نے محمد کی جگہ جو محمد کا مطلب ہے وہ انہوں نے بیچ میں ڈال دیا ہے، یعنی تعریف یا تعریف کے قابل، لہٰذا یہ کرنے سے جو نام تھا محمد وہ اب بائبل سے نکل چکا ہے۔ پھر اسی طرح تورات میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ڈیوٹرانومی میں اللہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ایک نبی بھیجوں گا ان کے بھائیوں میں سے جس کے منہ میں میں خود اپنے الفاظ ڈالوں گا، اور وہ تمام لوگوں کو وہی بولے گا جس کا حکم میں اس کو دوں گا۔ اب ظاہر ہے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے، یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل بھائی آپس میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی بن کے آئے ہیں بنی اسماعیل میں سے تو وہ پھر بنی اسرائیل کے بھائی ہوئے، اور یہی وہ بات ہے جو اللہ ڈیوٹرانومی میں کہہ رہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی بھیجوں گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول آئے تھے وہ جب بھی اللہ کا پیغام دوسروں کو دیتے تھے تو اپنی زبان میں بولتے تھے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تھا، یعنی اللہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان تمام نبی اور رسولوں کو پیغام دیتا تھا، اور پھر وہ نبی اور رسول اپنے الفاظ میں اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد نبی ہیں، وہ واحد رسول ہیں کہ جب وہ بولتے تھے تو وہ اللہ کا ہی کلام ہوتا تھا، یعنی وہ اپنے الفاظ میں اللہ کا پیغام نہیں سمجھاتے تھے بلکہ جو وہ بول رہے ہوتے تھے وہی اللہ کا پیغام ہوتا تھا۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے، اسی لیے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اللہ ڈیوٹرانومی میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا۔
لہٰذا یہودی اور عیسائی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار بحث کر رہے ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کر رہے؟ اور پھر آخر میں اللہ دوبارہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ نے بار بار سورہ بقرہ میں بھی کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی مشرکین میں سے نہیں تھے، نبی بننے کے بعد اور نبی بننے سے پہلے بھی، اور یہی بات آپ سورہ بقرہ آیت 135 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، ان کے ہر حکم کو مانتے تھے، اور انہوں نے واقعی اللہ کے آگے سبمٹ کیا ہے۔ لہٰذا وہ نہ عیسائی ہے نہ یہودی، وہ مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ کے آگے جھک جانا۔ پھر آپ آیت 68 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے بھی، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر اے مسلمانوں، یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے؟ یہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، اور حق کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو؟ یہاں پر اللہ صاحب واضح کر رہا ہے کہ صرف وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں سے ہیں، وہ لوگ صرف ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کر رہے ہیں جو صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، صرف ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں، وہی خدا جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ یعنی اگر عیسائیوں نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر اللہ دوبارہ وہی بات کہہ رہی ہیں کہ نہ عیسائی نہ یہودی دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرے، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ مسلمان تھے، جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں جو واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وہی لوگ صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ حیرانگی کی یہ بات ہے کہ اہل کتاب صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے نہیں تھے، بلکہ پوری کوشش کرتے تھے اسلام کو ختم کرنے کی۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ اگر یہودی اور عیسائی نبی کو نہیں ماننا چاہتے تو وہ صرف ان کو اگنور کر سکتے ہیں، وہ ان کے پیغام کو جھٹلا سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے وہ قریش کے دین کو بھی جھٹلاتے ہیں، لیکن وہ اسلام کے اتنے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ وہ اندر سے امت کو توڑنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان کے دشمنوں کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ختم کریں؟ اگر وہ نہیں ماننا چاہتے تو پھر نہ مانیں، اسلام کو ختم کرنے کی اتنی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ یہی بات اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی بالکل حق پہ ہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باطل ہیں، انہوں نے اللہ کے پیغام میں بہت زیادہ تبدیلی لائی ہیں، لیکن جو نبی بات کر رہے ہیں وہ بالکل حق پہ ہے، لہٰذا وہ اسلام کو پھیلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بلکہ یہ کچھ حد تک ہم لوگ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہو اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے، لیکن بحث کے دوران آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان بہت زیادہ اگریسو یا ڈیفینسو ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اندر کی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ اگر کسی کی رائے مختلف ہے تو وہ بہت آرام سے بات کر سکتا ہے۔ لوگ ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں، اچانک اتنے زیادہ اگریسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اندر کی اپنی کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سامنے والا انسان کی بات بالکل ٹھیک ہے اور ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، ان کو سیلف ڈاؤٹ ہے، لیکن اس کو چھپانے کے لیے وہ مزید اونچی آواز میں بات کریں گے اور مزید اگریسولی بات کریں گے۔ یہی چیز اللہ یہاں پر عیسائی اور یہودی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نبی کو نہیں ماننا چاہتے تھے تو وہ صاف انکار کر سکتے تھے، لیکن اسلام کے اتنے خلاف جانا اور اندر سے امت کو توڑنے کی کوشش کرنا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا اتنا اگریسو سٹانس سے یہ چیز ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اندر سے جانتے تھے کہ نبی حق پہ ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے شروع میں اسلام، جوڈیزم اور کرسچینٹی کے آپس میں جو کامنالٹیز تھی اس کے بارے میں بات کی، اب آ کے اللہ ڈفرینسز کے بارے میں فوکس کریں گے، یعنی بنی اسرائیل جو پچھلی امت تھی اور اب جو نئی امت ہے ان کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ بلکہ آپ یہاں پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ کریں گے، یہ وہی چیزیں ہیں جو اللہ نے سورہ بقرہ میں کی تھیں،
یعنی نمبر 1، یہودی اور عیسائی بہت زیادہ لالچ کرتے ہیں، بہت گریڈی ہیں، دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ بار بار اللہ کی کتاب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اللہ کے حکم کا بار بار مذاق اڑاتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لیتے۔ نمبر 4، وہ بہت زیادہ ناشکری کرتے ہیں۔ نمبر 5، وہ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے زیادہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور آخر میں وہ بدعت میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آیت 72 میں اللہ کہہ رہے ہیں، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں، اور صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ یہودیوں کی ایک اسٹریٹجی سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا، اگر ہم سب کے سامنے صبح کے وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اور پھر شام کے وقت ان کے پیغام کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کئی مسلمان کنفیوز ہو جائیں، اور کنفیوژن میں آ کے وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ اب اس اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ میں اللہ نے ہمیں پہلے سے بات سمجھا دی تھی کہ عرب ہمیشہ یہ جانتے تھے کہ یہودی اور عیسائی کو اللہ نے بہت سے پیغمبر اور بہت سی کتابیں بھیجی ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی بات کہتے تھے کہ ان دونوں گروہ کے پاس بہت زیادہ دین کا علم ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا دین کا علم ہے تو وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کا پیغام سچ ہے یا نہیں۔ لہٰذا اگر یہی دو گروہ، عیسائی اور یہودی، سب کے سامنے ایمان صبح کے وقت لے آتے ہیں اور شام کے وقت اسی پیغام کو جھٹلا دیتے ہیں، تو کئی مسلمان بھی جن کا ایمان کمزور تھا وہ ضرور شک میں آ جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے پیغام میں کوئی مسئلہ ہو۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ صبح کے وقت تو یہودی اور عیسائی تو ان پر ایمان لے آئے تھے، بعد میں جا کے ان کو اسی پیغام میں کوئی مسئلہ نظر آ گیا ہوگا، جس کی وجہ سے شام کے وقت انہوں نے اسی پیغام کو جھٹلا دیا۔ اس پہ اللہ ان کو جواب میں یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو کنفیوز اور ڈاؤٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کسی کو کنفیوز نہیں کریں گے، بلکہ وہ خالی اپنے آپ کو مزید گمراہ کر رہے ہیں۔ بلکہ اس آیت میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی ریبائز اپنے لوگوں کو بار بار یہی بات سمجھاتے تھے کہ صرف اپنے یہودی کی بات سنو، جو یہودی نہیں ہے اس کی بات پر غور و فکر بھی نہ کرو۔ اب یہ جو وہ بات کہتے تھے یہ اسلام سے بالکل ہٹ کے ہے، کیونکہ اسلام میں اللہ بلکہ تمام لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ جتنا بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہو آپ حاصل کریں، اگر آپ کی نیت سچی ہے، اگر آپ واقعی سچ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ لازماً سچ کی طرف پہنچ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ہمیں سمجھا دیا ہے کہ سچ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ جو انسان سچے دل سے سچ کو تلاش کر رہا وہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو اسلام کی سمجھ نہ آئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں سورہ بقرہ میں بھی بتا دیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے سچ کا راستہ ہائی لائٹ کر دیا ہے اور وہ باطل کے راستے سے بہت ہٹ کے ہے اور بہت واضح ہے، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جب تھوڑا سا غور و فکر کرے گا تو اس کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں یہودی رابائز ہمیشہ اپنے لوگوں کو غور و فکر کرنے سے منع کرتے تھے کہ صرف اپنی کتاب کے اوپر فوکس کرو، کسی اور کتاب پہ یا کسی اور کا پیغام غور سے نہ سنو۔ یہی بات بلکہ آیت 73 میں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ امت آف بنی اسرائیل ایک امت رہی ہے تقریباً 2500 سال کے لیے، اور بہت سے پیغمبر، بہت سی کتابیں اللہ نے امت آف بنی اسرائیل کو بھیجی ہے، لہٰذا بہت سے یہودی رابائز کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ جو چاہے، وہ جس طریقے سے بھی چاہیں اللہ کی کتاب کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب اللہ نے پیغام اور نبی اس وقت صرف انہی کو بھیجے تھے تو انہی کے پاس علم تھا کہ سچ کیا ہے، لہٰذا وہ اس سچ کو جتنا مرضی چینج کرنے کی کوشش کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے، اور باقی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے شریعت میں بہت زیادہ تبدیلی لے کر آئے، سود کو انہوں نے جائز کر دیا، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہوا تھا۔ بلکہ یہ مسئلہ صرف یہودی رابائز کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ کرسچینٹی میں
پوپ جو کیتھولک چرچ کا لیڈر ہے، اس کو اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ پاور دی ہوئی ہے کہ وہ بھی جس طریقے سے چاہے انجیل کو بدل سکتا ہے اور کوئی اس سے سوال نہیں پوچھ سکتا۔ اس کے علاوہ یہودی اور عیسائی یہ بھی جانتے تھے کہ جتنی بھی ان کے پاس کتابیں ہیں وہ ان کی زبان میں ہیں، لہٰذا وہ جیسے چاہے اللہ کے پیغام کو تبدیل کر سکتے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ مسئلہ ان کو تب ہو گیا تھا جب اللہ نے آخری نبی عربوں کو بھیجا، اور جو آخری اللہ نے پیغام بھیجا وہ ہیبرو یا ان کی ایرامائک زبان میں نہیں تھا بلکہ عربی میں تھا۔ اب تمام ریبائز اور عیسائی پریسٹ کو یہ فکر ہو گئی تھی کہ جو سچ ہے، اللہ کا جو صحیح پیغام ہے، وہ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا ہے، جو بنی اسماعیل میں سے ہے اور جو ان کی زبان میں ہے۔ لہٰذا اب ریبائز اور پریسٹ کے پاس وہ کنٹرول، وہ پاور ہی نہیں رہا کہ وہ جیسے مرضی چاہیں اللہ کے پیغام کو تبدیل کر دیں۔ اب اللہ نے سچ کو سب کے سامنے واضح کر دیا ہے، اور اس پیغام میں اللہ نے بلکہ ریبائز اور پریسٹ کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے اللہ کے پیغام کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ریبائز اور پریسٹ نے مل کے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نبی کے بات نہ سنیں، اس پہ بلکہ غور و فکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اس پیغام سے آپ دور اپنے آپ کو رکھ سکتے ہو، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بلکہ یہی پیغام آپ سورہ بقرہ میں آیت 76 میں دیکھ سکتے ہیں، جب اللہ ہمیں وہاں پر بتا رہے ہیں کہ کچھ یہودی تھے جو نبی کے پاس جاتے تھے اور جب ان کا پیغام سنتے تھے تو وہ باقی مسلمان کو یہی کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کیونکہ یہ وہی پیغام ہے جو ہماری کتابوں میں ہے۔ لیکن جب وہ یہودی واپس گھر جاتے تھے تو انہی کے ریبائز، انہی کے پریسٹ ان کو ڈانٹتے تھے کہ مسلمانوں کی بات نہ سنو، نبی کی بات غور سے نہ سنو، اور جو آپ کی اپنی ہیبرو بائبل میں جو کتابیں ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شیئر نہ کرو، کیونکہ اگر آپ ان کو بتا دو گے کہ ہماری کتابوں میں بھی وہی پیغام ہے جو آپ کا نبی لے کر آیا ہے، تو بلکہ یہی مسلمان قیامت کے روز اللہ کو خود گواہی دیں گے کہ یہ تمام یہودی مانتے تھے کہ یہ پیغام ایک جیسا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اسلام کو جھٹلایا۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں کو اکٹھا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کو پوری سٹوری کی سمجھ آتی ہے کہ امت بنی اسرائیل اس وقت کیا کر رہی تھی اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں ان کو کیا سمجھا رہے تھے۔ لہٰذا ان آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اہل کتاب بہت زیادہ اللہ کی ناشکری کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت سے پیغمبر بھیجے، بہت سی کتابیں بھیجی، ان کو وہ رول اور سٹیٹس دیا کہ وہ لیڈرز ہیں، وہ اللہ کا پیغام سنیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ یہ کرے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور پھر بعد میں جب اللہ نے آخری نبی بنی اسماعیل کو بھیج دیا تو بجائے اس کے کہ وہ اس وقت توبہ کرے، اپنی غلطی کو مانے، انہوں نے اللہ کی ناشکری کر کے اس چیز پہ ناراض ہو گئے کہ اللہ نے آخری نبی بنی اسماعیل کو کیوں بھیجا۔ پھر اللہ آیت 75 میں کہتے ہیں، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کریں گے، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں وہ ادا نہیں کریں گے۔ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ جو اپنا وعدہ پورا کرے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی وہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جیسے کہ میں نے سورہ بقرہ میں یہ بات سمجھائی تھی، شروع میں یہودیوں میں پریسٹس ہوتے تھے۔ جب سولومنس ٹیمپل تھا، یعنی جب سلیمان علیہ السلام کی مسجد تھی، تب پریسٹ بہت ہوتے تھے اور ان کا کام تھا اللہ کی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور دوسروں تک اللہ کی بات پہنچانا۔ لیکن جب سولومنس ٹیمپل یا سلیمان علیہ السلام کی مسجد دوسری دفعہ گری ٹائٹس کے ذریعے، تب پریسٹ کی تمام پاور ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک نئی گروہ شروع ہوئی جن کا نام تھا ریبائز۔ ریبائز کا مطلب تھا اسکالرز۔ ان لوگوں نے پھر اللہ کی کتابوں کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی اور ان کو دوبارہ نئے سرے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کیا، اور پھر اللہ کے پیغام میں سوسائٹی کے مطابق تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ بلکہ ریبائی 2nd سینچری اور 6th سینچری کے درمیان بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سود کو حلال کر دیا تھا، حالانکہ اللہ کی کتاب کے مطابق سود حرام تھا۔ یعنی ریبائز کا کام تھا اللہ کی کتابوں کو پڑھنا،
اور وہ پھر سوسائٹی کے مطابق اپنی طرف سے اس میں تبدیلی لاتے تھے سوسائٹی کو راضی کرنے کے لیے۔ انہوں نے پھر ایسی باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ سود حرام ہے اگر ایک یہودی ایک اور یہودی سے سود لے گا، لیکن ایک یہودی ایک نان یہودی یعنی جینٹائل سے اگر چاہے تو وہ سود بھی لے سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اگر زیادتی بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اللہ اس سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا قیامت کے دن۔ یہی باتیں اللہ ہمیں ان آیتوں میں سمجھا رہے ہیں کہ ریبائز اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے اور تمام یہودیوں کو یہی بات بتاتے تھے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق یہودی کسی اور کے ساتھ زیادتی اور ظلم بالکل کر سکتا ہے، لیکن اپنے یہودی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اب چاہے کچھ یہودی تھے جو اس قسم کی باتیں نہیں سنتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، بہت سے یہودی ایسے تھے جو ریبائز کی ان باتوں پر عمل کرتے تھے، اور یہی بات اللہ ہمیں آیت 75 میں سمجھا رہے ہیں کہ کچھ یہودی بہت اچھے تھے، نیک تھے۔ اگر کوئی انسان ان کے پاس کوئی امانت اپنی رکھے تو وہ ہمیشہ امانت واپس کرتے تھے، یعنی ان کی نیت ہمیشہ صاف ہوتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ چاہے وہ انسان یہودی ہے یا نہیں ہے، قیامت کے روز ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن وہ یہودی جو ریبائز کی بات سنتے تھے، وہ پھر امانت صرف واپس تب کرتے تھے اگر کسی یہودی کی امانت ہو۔ اگر کسی اور کی امانت ہو تو وہ واپس نہیں کرتے تھے، یہ سوچ کے کہ جو مرضی ہم کریں اللہ ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ لہٰذا اللہ آیت 76 اور 77 میں یہی بات کہہ رہے کہ وہ جو ریبائز نے اللہ کی کتابوں میں تبدیلی لائی اور وہ یہودی جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ریبائز کی بات سنی، قیامت کے روز ان کے ساتھ بہت برا ہوگا، دردناک عذاب ان کو ملے گا، اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ ان چیزوں میں بہت سخت ہے۔ لہٰذا ان آیتوں میں اللہ ہمیں دوسری بات بتا رہی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہ لالچی بہت زیادہ تھے۔ ان کے اندر دنیا کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ اللہ کے پیغام کو بہت آسانی سے تبدیل بھی کرتے تھے۔ پھر اللہ آیت 78 میں کہہ رہے ہیں، اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ اب جو بنی اسرائیل کا تیسرا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو بار بار تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بدعت کی طرف جاتے تھے، جہاں پر ہم نے بہت سے ایسے مثال دیکھے کہ یہودی ریبائز تو آسانی سے تبدیل کر رہے تھے، حرام چیزوں کو حلال کر رہے تھے، وہاں پر عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا، حالانکہ انجیل میں کہیں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات اپنے بارے میں نہیں کہی۔ عیسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو یہی سمجھاتے تھے کہ ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت کرنا لازم ہے۔ تو یہ بات اللہ آیت 78 میں بتا رہے ہیں کہ کچھ اہل کتاب یعنی جیسے عیسائی ہیں، وہ جب بائبل یا انجیل کو پڑھتے تھے تو وہ جان بوجھ کے اس میں ایسی چیزیں بولتے تھے یہ کہہ کے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ چیزیں کتاب میں نہیں لکھی ہوئی تھیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا تاکہ اس بہانے تمام وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ تمام لوگ معاف کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی اللہ آیت 79 میں یہ چیز کنفرم کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی آ کے یہ بات نہیں کہے گا کہ مجھے خدا ماننا شروع کر دو، یا کہ کسی اور نبی کو یا کسی فرشتے کو خدا بنا لو۔ اب اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں پر عیسائی یا یہودیوں نے فرشتوں کو بھی خدا بنایا ہے؟ اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں انہوں نے یہ چیز ذکر کیا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے زدکیل، اور اس کے پاس خدا کی محبت اور خدا کی رحمت ہے، یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ خدا اس کو معاف کر دے یا اس کے اندر اللہ رحمت اور محبت اور معاف کرنے کی صلاحیت ڈال دے، تو پھر ایسے انسان کو زدکیل کی عبادت کرنی چاہیے اور خدا کے بجائے زدکیل سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح عیسائی فالن اینجلز کو بھی مانتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے جان بوجھ کے اللہ کا حکم نہیں مانا، لہٰذا اللہ نے ان کو جنت سے باہر نکال دیا ہے۔
آیت 80 میں اللہ صاف یہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جھوٹ ہیں، یہ تمام چیزیں قصے اور کہانیاں ہیں جو ریبائز اور پریسٹ اپنی طرف سے بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں۔ لہٰذا یہاں پر ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں، اگلے سیشن میں دوبارہ کنٹینیو کریں گے، لیکن یہاں پر ہر مسلمان یہ سوال اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ کیا ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے بھی بدعت میں مبتلا تو نہیں؟ کیا ہم لوگ بھی اپنی طرف سے چیزیں تو نہیں کر رہے جو ہم جانتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو مانتے ہیں؟ کیا ہم لوگ وظیفوں کے پیچھے نہیں بھاگتے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وظیفوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں؟ کیونکہ اگر ہم لوگ بھی بدعت کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی اللہ کا یہی پیغام ہے کہ ایسے لوگوں کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جہنم میں ہوگا۔ السلام علیکم۔